اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ 4 بیٹیوں کے بعد چوتھا خواجہ سرا ہوا تو ساس نے مجھے طلاق دلوا دی تاکہ بیٹیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں کے آئی تو بھائی کے بچے میرے بیٹے کا بہت مذاق اڑاتے اور اسے مارتے رہتے۔ میں بھائی سے بات کرتی تو وہ کہتا اسے گھر سے نکال دو، تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ ایک دن میرا بیٹا دکان پر گیا تو دکاندار نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اور جب میں نے بھائی کو بتایا تو وہ بیٹے کو ہی پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا، اور جب میری تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو میری جان نکل گئی۔ بھائی نے تو میں بیاہ کر جس گھر میں گئی وہاں عورت قابل قبول صرف اسی صورت میں تھی جب وہ ایک ماں اور بیوی کے روپ میں ہو۔ اگر بیٹی پیدا ہو بھی جاتی تو اسے وہ عزت و احترام بالکل بھی نہ دیا جاتا جس کی وہ حقدار ہے۔ میری شادی کے چند ماہ بعد جب میں حاملہ ہوئی تو شوہر اور ساس نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں تو اپنا وارث ہی چاہیے، پہلی اولاد تو ہمیں بیٹا ہی پیدا کر کے دینا، اس سے خاندان میں ذرا ناک اونچی رہتی ہے۔ شوہر اور ساس کا دباؤ دیکھ کر میں تو ڈر سی گئی تھی۔ عمر بھی 16 سال تھی۔ اب میرے بطن میں پل رہا بچہ لڑکا تھا یا لڑکی، بھلا سوائے خدا کے کون جانتا تھا۔ میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو ساس نے منہ چڑھا لیا۔ شوہر نے جب بچی کو دیکھا تو میں کافی ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آ کر مجھے گھر سے ہی نہ نکال دے، مگر معصوم کلی کو دیکھ کر وہ اسے اٹھا کر پیار کرنے لگا، جبکہ ساس تو کرتی ہی رہ گئی۔ ساس نے کبھی میری بچی کو اٹھانے کی بھی زحمت نہ کی تھی، بس جب بھی دیکھتی ڈانٹتی ہی رہتی۔ وقت گزرا تو خدا نے مجھے 3 بیٹیوں سے اور نواز دیا۔ چوتھی بیٹی بھی پیدا ہوئی تو ساس نے میری طبیعت کا لحاظ کیے بغیر مجھے تھپڑ مار دیا، اور پھر گلا دباتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں پیدا کی ہے تو نے یہ بیٹیاں؟ جب یہ پتہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ہیں تو زہر کھا کر مر کیوں نہیں گئی؟ تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کروا کر میں نے اپنی زندگی عذاب بنا لی ہے۔ تو عورت نہیں، بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے۔ ساس نے مجھے مار کر کہا تو میں رونے لگی اور اپنی بچیوں کو سینے سے لگا لیا۔ اس بار تو شوہر بھی سخت ناراض تھا۔ پہلی 2 بیٹیوں تک تو اس کا رویہ ٹھیک رہا، مگر پھر تیسری کی پیدائش پر وہ بدلنے لگا، مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا، بات بات پر غصہ کرنے لگا۔ اس بار تو اس نے بھی بیٹی کو اٹھانے کی زحمت تک نہ کی تھی، نہ ہی ماں کو مجھے مارنے سے روکا تھا۔ ساس میری بچیوں کو دیکھتی تو بلا وجہ ہی مارتی رہتی۔ وہ روتی ہوئی میرے پاس دادی کی شکایت لاتی تو ساس منہ پر مکر جاتی کہ میں کیوں ماروں گی ان کو بھلا، یہ تو خود ہی آپس میں لڑ رہی تھی۔ 5ویں بار حاملہ ہوئی تو دل بہت اداس تھا۔ یہی دعا کی کہ اس بار تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا کرے گا، مجھے ایک بیٹا ہی چاہیے۔ شوہر نے بھی صاف صاف کہہ دیا اگر اس بار 5ویں بیٹی میرے سر پر لا کر بچھائی تو میں ایک سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی۔ آخر ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ تم ایک لڑکے کی ماں بننے والی ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ فوراً گھر آ کر یہ خوشی خبر ساس اور شوہر کو سنائی تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شوہر کی محبت ایک بار پھر بحال ہو گئی، جبکہ ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا۔ وقت گزرا اور میں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ وہ بالکل اپنے ابا جیسا تھا۔ ساس تو اسے سینے سے لگا کر رکھتی تھی، اکثر تو رات کو بھی اپنے پاس ہی سلایا دیا کرتی۔ میرا شوہر بیٹے کے بعد بیٹیوں سے بھی محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے تو لگا تھا جیسے میری زندگی کا ہر دکھ درد ختم ہو چکا ہے، اب تو بس خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی۔ بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا۔ جب میں نے کمرے میں کچھ گرنے کی آوازیں سنی تو یاسر کا خیال آیا کہیں سوتے ہوئے بستر سے گر تو نہیں گیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ مجھ سے پہلے میری ساس بھاگ کر کمرے میں گئی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تو میں بھی فوراً کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ یاسر نے چہرے پر سرخی پاؤڈر لگا رکھا تھا۔ ساس تو کلیجہ تھام کر بولی، ہائے میں مر گئی، یاسر یہ کیا حرکت ہے؟ لڑکیوں والے کام کیوں کر رہا ہے تو؟ لڑکا ہے اور لڑکے یہ سب نہیں لگاتے۔ اس روز ساس نے یاسر کو بہت ڈانٹا تھا، جبکہ میں نے کہنے لگی کہ بچہ ہے، بہنوں کو دیکھتا ہے تو بس کھیل کھیل میں کر دیا، ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یاسر بڑا ہوا تو اس کے انداز و اطوار بھی بدلتے چلے گئے۔ اس کی آواز انتہائی باریک لڑکیوں جیسی ہو گئی، یہاں تک کہ لڑکوں کو دیکھ کر یوں شرمانے لگتا جیسے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہو۔ بہنیں عید یا شادی بیاہ پر چوڑیاں پہنتی تو رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کر وہ مچل اٹھتا اور کہنے لگتا اماں باجی کو بولو نا مجھے بھی چوڑیاں دے، ان کی کھن کھن مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے تو اب اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا شوہر اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔
ایک روز جب وہ گھر آیا تو کافی غصے میں تھا۔ سرخ چہرہ لیے یاسر کو جھٹک کر زمین پر گرایا اور غصے سے میری جانب دیکھ کر بولا، اپنی بیٹیوں کو میرے بیٹے سے دور رکھا کرو۔ آج اس نے سب کے سامنے میری ناک کٹوا دی۔ جانتی بھی ہو اسے دیکھ کر میرے لوگوں نے کیا کہا۔ میرے دوست مجھ پر ہنسنے لگے تھے اور کہنے لگے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی تیسری چیز ہے جو ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ دوستوں کے سامنے یوں شرما رہا تھا جیسے کوئی لڑکی غیر مردوں میں جا کر بیٹھے تو اس کی جھجک ختم نہیں ہوتی۔ یہ کیسا بیٹا پیدا کر کے دیا تم نے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ شوہر کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ دل میں تو ایک انجانا سا خوف کب سے موجود تھا، مگر شوہر کی باتیں اور باہر کے لوگوں کی باتیں سن سن کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ ساس بھی اب یاسر کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جو بھی حرکت کرتا تو اسے ٹوک دیا کرتی اور منع کرتی کہ ایسا نہ کیا کرو، مگر وہ بات بات میں اپنی بہنوں کی طرح چلنے پھرنے لگتا۔ اس کی چال ڈھال تو بالکل ہی لڑکیوں جیسی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں ایک وہم سا بیٹھ چکا تھا۔ ایک اندیشے نے میرے دماغ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ خواب میں بھی سوچ کر ڈر سی جاتی تھی کہ کہیں میرا بیٹا خواجہ سرا تو نہیں۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپ جایا کرتا تھا۔ ایک روز مجھے بغیر بتائے میری ساس اور شوہر بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں پر اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے گئے، جن کی رپورٹس آئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان ٹیسٹ میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ میرے بچے کی جنس عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بدل چکے ہیں۔ وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا بن چکا ہے۔ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کے ہارمونز موجود ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں زمین پر گر سی گئی۔ میری ساس نے تو واویلا مچا دیا تھا، جبکہ شوہر غصے سے یاسر کو مارنے کے لیے اس کی جانب دوڑایا۔ سر جو سب کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر گھر کے کونے میں بیٹھا تھا، وہ باپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ شوہر اسے مارنا چاہتا تھا، مگر میں نے یاسر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا اور غصے سے کہنے لگی کہ آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں یاسر کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو معصوم ہے۔ مگر اس کے باوجود شوہر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ یاسر کو مارنے لگا۔ میں جتنا اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے باوجود مجھے بھی ساتھ ہی گھسیٹنے لگا اور مجھے بھی یاسر کے ساتھ مارتے ہوئے بولا کہ تجھ سے کہا تھا کہ ایک بیٹا کر کے دے تاکہ خاندان میں میری ناک اونچی ہو، مگر تو نے مجھے خواجہ سرا پیدا کر کے دے دیا۔ شوہر غصے میں تھا اور ساس تو ویسے ہی بھڑکتی تھی۔ فوراً کہنے لگی اس منحوس عورت کو تو بہو بنا کر غلطی کر دی۔ پہلے تو بیٹیاں پیدا کر کے ڈھیر لگا دیا اور پھر ایک خواجہ سرا ہمارے سر پر ڈال دیا۔ اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی اور رشتہ داروں میں پھیل گئی تو ایک خواجہ سرا کا باپ ہے، تو جانتا ہے کتنی بے عزتی ہوگی۔ لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے اور ہمیں کہیں گے سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ تو گھر سے باہر نکلے گا تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو یہ خواجہ سرا کا باپ آ رہا ہے، اس نے خواجہ سرا پیدا کیا ہے۔ ساس ایسی باتیں کر کر کے میرے شوہر کو اور بھڑکا رہی تھی اور میں روتے ہوئے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ اولاد دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی عطا کرے، اب اس میں ہماری کیا غلطی ہے۔ شوہر تو مشتعل تھا۔ میری چاروں بچیاں ڈری سہمی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ یاسر میرے ساتھ لپٹا روتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ اماں مجھے کون سی بیماری ہے، میری کیا غلطی ہے، ابا مجھے کیوں مار رہا ہے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کو بولتا دیکھ کر تو شوہر کو مزید غصہ آ رہا تھا اور تبھی میری ساس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میری روح فنا ہونے لگی۔ ساس بولی طلاق دے کر فارغ کر اس ڈائن کو، میں مزید اس نحوست کے سامنے تجھے ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ شوہر نے اگلے ہی پل مجھے 3 بار طلاق دے دی۔ میں چیختی چلاتی رہی، شوہر کے منہ پر ہاتھ رکھتی رہی، مگر اس نے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ گھر سے بھی باہر کر دیا۔ ساس ایک طرف ہو کر خوش بیٹھی تھی، شوہر تو گھر سے جا چکا تھا۔ ساس مجھے باتیں سنا سنا کر کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں گی، کم از کم تجھ جیسی عورت سے تو اس کی جان چھوٹے گی۔ شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے چلا گیا اور ساس نے بھی مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں کتنی دیر اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتی رہی، پھر جب کچھ ہوش آیا سنبھالا تو اپنا سامان اٹھا کر بھائی کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ اس دنیا میں اب میرا بھائی کے سوا کوئی نہیں رہا تھا۔ ماں باپ تو کب کے فوت ہو چکے تھے، اب میرا واحد سہارا میرا بھائی ہی بچا تھا۔ میں روتے ہوئے بھائی کے گھر پہنچی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ فرخندہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں بھی روتے روتے اسے تمام تر وداد سنانے لگی، جسے سن کر بھابھی پریشان سی ہو گئی۔ آخر کوئی چھوٹی سی بات تو نہ تھی، پہلے یاسر کے خواجہ سرا ہونے کا انکشاف اور پھر مجھے طلاق ہو جانا، وہ بھی اس عمر کے، جبکہ 4 بیٹیاں اور 5واں خواجہ سرا تھا۔ رات کو بھائی گھر آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے۔
جو اچانک ہمارے ہاں آ گئی۔ بھابھی میری کافی نرم مزاج تھی جبکہ میرا بھائی کافی سخت مزاج تھا۔ اس نے کبھی شادی سے پہلے مجھ سے پیار سے بات نہ کی تھی، کافی الجھا سا رہتا تھا۔ در حقیقت اس کی سوچ بھی میرے شوہر اور ساس سے کم نہ تھی۔ بھائی یہ سن کر کافی پریشان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر سا ہو گیا۔ وہ میری بچوں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسکول بھیجنے لگا اور ان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ جبکہ میرا بیٹا اسکول گیا تو وہاں پر بچوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ روتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ یہ تو شاید اب زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ معاشرہ اور اس کے معاشرے کی سوچ ہی ایسی تھی، جانتے بوجھتے کہ یہ بھی سب کے جیسے ایک انسان تھا۔ اس کے سینے میں بھی دل تھا، اس کے خون کا رنگ بھی سب کی طرح سرخ تھا۔ نہ جانے کیوں یہ لوگ فرق کر رہے تھے۔ بھائی میری بیٹیوں کا تو خیال رکھتا، مگر یاسر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ناگواری سی آ جاتی۔ جیسے جیسے یاسر لڑکیوں کی طرح حرکتیں کرتا، میرے بھائی کے بچے بھی اس کا مذاق اڑانے لگتے۔ اسے یاسر کی جگہ لڑکیوں کے نام کہہ کر پکارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ یاسر کو ہم جتنا سمجھاتے کہ لڑکوں کی طرح بات کرو، لڑکوں کی طرح چلو، مگر اس کے باوجود وہ جتنی بھی کوشش کرتا پھر بھی اس کا چال چلن لڑکی سی لڑکی کی طرح ہو جایا کرتا تھا۔ آخر کو یہ سب اس کی فطرت میں شامل تھا اور انسان کی فطرت کبھی بھی نہیں بدلا کرتی۔ ایک روز بھائی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھو فرخندہ، میں تم سے جو بات کرنے والا ہوں وہ ٹھنڈے دماغ سے اور پرسکون ہو کر سننا، اس میں ہی تمہاری اور ہماری بھلائی ہے۔ میں نے غور سے بھائی کو دیکھا کہ آخر وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ بھائی نے مجھے کہا اور پھر کہنے لگے کہ فرخندہ، تم جانتی ہو کہ یاسر کی جنس کیا ہے، اور اس جنس کے لوگ یہاں پر عام گھروں میں نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ بے عزتی اور ذلت کا باعث بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یاسر کو وہیں بھیج دو جہاں اس کی اصل جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں اس علاقے سے نکل کر ایک بستی آتی ہے جہاں ایسے کئی لوگ رہتے ہیں، یہ بھی وہیں جا کر رہے گا۔ اسے بھی سکون رہے گا کیونکہ وہاں پر سب ایک جیسے ہوں گے۔ وہاں یہ بار بار تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ بھائی کی بات سنی تو یوں لگا جیسے مجھ سے یاسر نہیں بلکہ مجھ سے میرا کلیجہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے بھائی کو فوراً منع کر دیا اور روتے ہوئے بولی کہ بھائی، یاسر کہیں نہیں جائے گا، یہی میرے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ پر یاسر کی ذمہ داری بھاری پڑ رہی ہے تو مجھے کہیں اور نوکری لگا دیں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں، مگر لوگوں کے گھر میں جھاڑو پوچھا کر کے اپنے بچے کو پال لوں گی۔ یہ بات سنی تو بھائی بھی شرمندہ ہو کر چپ سا ہو گیا، کیونکہ بہرحال یہ اس کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ میں دوسروں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کروں۔ یاسر 15 سال کا ہو چکا تھا، میری بچیاں بھی تھیں، جوان تھی۔ دو کو تو بھائی نے نکاح کر کے رخصت کر دیا تھا، مگر یاسر کو لے کر آج بھی ان کی سوچ بدل سکتی تھی۔ یاسر ان کے سامنے کم ہی آیا کرتا تھا، اب تو اس کی چال ڈھال بھی بالکل لڑکیوں جیسی ہو چکی تھی۔ شکل بھی ہو بہو لڑکیوں کی طرح تھی، مگر میں اس کو لڑکوں جیسے کپڑے پہنایا کرتی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ ایک روز محلے میں شادی ہوئی۔ اس شادی میں کئی خواجہ سرا ناچنے کے لیے آئے تھے۔ گلی میں خوب ہلا گلا دیکھ کر میرا بیٹا یاسر بھی باہر چلا گیا۔ وہاں اس کی جنس کے خواجہ سرا موجود تھے، وہی ایک خواجہ سرا اسی کی عمر کا تھا۔ یاسر نے ان کو ناچتے دیکھا تو خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور وہ بھی ان کے ساتھ شادی میں ناچنے لگا۔ جب محلے داروں نے یہ منظر دیکھا تو وجہ میگوئیاں کرنے لگے اور یاسر کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ میں اس بات سے بے خبر کہ یاسر گھر سے باہر نکل چکا ہے، گھر میں کام میں مصروف تھی کہ تبھی کھڑک سے دروازہ کھلا اور بھائی یاسر کو بالوں سے دبوچتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ یاسر کے چہرے پر بھائی کے تھپڑ کے نشان واضح تھے۔ بھائی نے اسے لا کر فرش پر پٹکا تو وہ منہ کے بل گر کر اس کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ بھائی غصے سے چیخ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا فرخندہ، اس کو یہاں سے دفع کرو، مگر آج تو یہ میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا، میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے پورے محلے کے سامنے میری ناک کٹوا دی ہے۔ باہر شادی میں آئے خواجہ سروں کے ساتھ مل کر یہ ناچ رہا تھا۔ سارے محلے نے یہ منظر دیکھ لیا ہے اور اب وہ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میری تو اس نے کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ اس روز بھائی نے یاسر کو بہت مارا تھا۔ یاسر بے ہوش ہو گیا، اس کا وجود جگہ جگہ سے زخمی تھا، جبکہ میں بھائی کے پیروں میں گر کر بولنے لگی کہ مت مارو اسے۔ میں یاسر کو الگ کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت رو رہا تھا اور کہنے لگا کہ اماں، میرے ساتھ سب کیوں نفرت سے پیش آتے ہیں؟ سب کو کیوں مجھ سے نفرت ہو گئی ہے؟ آپ ایسا کریں کہ مجھے زہر دے کر مار دیں یا پھر میں خود کو ختم کر لیتا ہوں، کم از کم میری وجہ سے آپ کی بے عزتی تو نہ ہوگی۔ یاسر کی بات سن کر میں بھی رونے لگی اور اس سے حوصلہ دیتی کہ کبھی نہ کبھی تو یہ دنیا تجھے قبول کر ہی لے گی، کیونکہ سارے محلے کو پتہ چل چکا تھا، اس لیے بھائی کی کافی بے عزتی ہوئی۔ لوگ بھائی کے لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک روز گھر میں سودا سلف ختم ہو چکا تھا۔
میں نے یاسر کو ساتھ والی دکان پر سامان لینے کے لیے بھیجا۔ یاسر تھوڑا ہچکچا کر جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اسے پہلی دفعہ بھیج رہی تھی، مگر دکان کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ جب میرے کہنے پر سامان لانے کے لیے گیا تو اسے واپس سے آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ میں خود گلی میں نکل کر اس سے ڈھونڈنے ہی لگی تھی، تبھی مجھے یاسر روتا ہوا گھر کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے گھر لے آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کیا ان سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب تو ہر کوئی ہی اسے تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ کہیں اسے کسی نے ڈانٹ دیا تو نہیں دیا، مگر یاسر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ کر رہ گئی۔ یاسر کہنے لگا کہ اماں، اس شخص نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے چکر سے آ گئے تھے۔ اس گھٹیا دکاندار نے میرے بچے کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے یاسر کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد بھائی گھر آیا تو سب کچھ اسے بتایا، مگر بھائی تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دکاندار کو کہنے کی بجائے یاسر کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آخر تم باہر گئے ہی کیوں تھے؟ بھائی غصے سے یاسر کو پکڑتا کمرے میں لے جانے لگا اور بولا کہ آج میں اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی یاسر کو بے تحاشا پیٹنے لگے۔ میں اسے بچاتی رہی، مگر بھائی تو آج اس کی جان ہی لینے والے تھے۔ میری بچیاں خوف سے ماموں کے قدموں میں گر کر اسے روک رہی تھی۔ جب بھائی نے ہاتھ نہ روکے تو مجبوراً مجھے سخت قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے بھائی پر ہی ہاتھ اٹھا دیا۔ میرا تھپڑ لگنا تھا کہ بھائی سن سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھائی کو غصے سے کہا کہ خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی تو حیران تھا۔ ہوش سنبھلی تو بولا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہاں رہنے کا ارادہ تو اب میرا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے 2 بچیوں کو لے کر نکل گئی۔ 2 کی تو شادی ہو چکی تھی۔ یاسر زخمی تھا، جو پیسے موجود تھے اس کے لیے دوا لی اور خود جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے اطمینان تو دے دیا کہ وہ جلد ہی دکاندار کو پکڑ لیں گے، مگر میں جانتی تھی یہ تو بس مجھے ہی بہلا رہے ہیں۔ میں بچوں کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں آ گئی۔ 2-3 گھٹیوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میری دونوں بچیاں بھی میرے ساتھ کام کرنے لگیں، ساتھ ہی محلے میں یونیسیف کی جانب سے بنائے گئے اسکول میں شام کو پڑھنے لگی۔ وہیں یاسر کو بھی میں نے ایک اسکول میں بھرتی کروا دیا، جہاں خاص اس بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ میں نے دوبارہ بھائی سے ملنے کی کوشش نہ کی، نہ اس نے مجھ سے رابطہ رکھا تھا۔ میری مالکن بہت اچھی تھی۔ میری بچیوں کی ذمہ داری اور یاسر کی پڑھائی کا خرچہ اسی نے اٹھایا۔ بدلے میں اس کے بچوں کو دیکھ بھال کرتی اور گھر کی صاف صفائی کر دیا کرتی تھی۔ کھانا مالکن کے ہاں سے مل جایا کرتا تھا۔ یہ سفر بہت مشکل تھا، آسان ہرگز نہ تھا، مگر میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو لڑکھڑا کرنا امید نہیں ہونے دیا۔ اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی، مستحکم بنایا، اتنا مضبوط بنا دیا کہ کوئی پتھر بھی مارتا تو وہ بدلے میں مسکرا کر اس کا شکریہ ہی ادا کرتا۔ یہ تو انسان کی اپنی سوچ تھی، وہ سوچ کا معیار بلند رکھتا یا پست۔ یاسر کو مالکن نے اپنے ہی بیٹے کی کمپنی میں اچھی نوکری لگوا دی۔ ایسا نہیں کہ تھا کہ یہ سفارش تھی۔ میرا بیٹا اپنی محنت کے بل پر آج یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ جیسا تھا ویسے ہی رہ کر کامیاب ہوا تھا۔ پورے شہر میں اس کے نام کے چرچے تھے، لوگ بڑے فخر سے اس کا ذکر کرتے۔ یاسر نے ایسے کئی ادارے قائم کیے جہاں خواجہ سراؤں کو محض شادیوں اور محفلوں میں ناچ گانے سکھانے کے بجائے دین اور دنیا کی تعلیم دی جانے لگی۔ ایک مثبت سوچ رکھنے والا ہی ڈال لا سکتا ہے۔ اگر آپ خود ہی منفی سوچ رکھ کر پیچھے قدم ہٹا لیں گے تو انسانوں کے دماغ میں بندھی یہ گرہ کہ تیسری جنس تو بس ناچ گانے کے لیے ہی رہ گئی ہے، یوں ہی بندھی رہ جائے گی۔ اور ہاں، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ یہ ان 1000 مردوں سے بہتر ہے جو مرد ہو کر مرد کا کردار نہیں نبھا سکتے۔